بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ کچھ لوگ آپ سے سچی دوستی کا ڈرامہ کرتے ہیں، در حقیقت وہی آپ کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ مصیبت پر صبر بھی کریں اور اللہ پاک سے مصیبت ٹلنے کی دعا بھی کریں، وہ رحمان ہے، گناہ بھی بخش دے گا اور مصیبت بھی ٹال دے گا۔ بعض رشتوں کا نعم البدل نہیں ملتا، جیسے کہ ماں۔ اللہ جب نوازنا چاہتا ہے تبھی تو دل میں بات ڈالتا ہے، دعا مانگنے اور تہجد کے سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دکھنے میں کیسے لگتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اب آسانی ہونے والی ہے۔ یونانی کہاوت ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ ہمیشہ کسی کام میں مصروف رہو، کیونکہ مصروف شخص کے پاس غمگین رہنے کا وقت نہیں ہوتا۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ کائنات کا پورا نظام ہی محبت پہ بنا ہوا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس لفظ کو عورت اور مرد کے تعلق تک محدود سمجھ لیا ہے۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش کبھی ہمیشہ نہیں رہتی، اور پھر توڑنے سے صرف پھول ہی نہیں، انسان بھی مرجھا جایا کرتے ہیں۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے چلے جاتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کیا کرو، وہ آپ کے دکھ آپ کے سامنے رو کر سنیں گے اور لوگوں کو ہنس ہنس کر سنائیں گے۔ ماؤں کے ہونے سے بڑے حوصلے ہوتے ہیں، کچھ نہ بھی کریں بس مسکرا کر دیکھ لیں تو جینے کی وجہ مل جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انسان کی تعریف کیا ہے، مگر انسان کہلانے کے لائق وہی ہے جو دوسروں کو دکھ نہیں دیتا۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو دوست بنا لیا، اس شخص نے دنیا اور آخرت کا سکون پا لیا۔ خواہشوں کے سمندر میں ڈوبنا جتنا آسان ہوتا ہے، اس سمندر سے نکلنا اتنا ہی مشکل۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ ماضی کو کوسنے سے پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی غلطیوں سے سبق لیا جائے اور اپنا مستقبل بہترین بنایا جائے۔ تم پیسے چاہے جتنے بھی کما لو، تمہیں رزق اتنا ہی نصیب ہوگا جتنا وہ کھلانا چاہے گا، اس لیے حلال کماؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ تمہاری آج کی کامیابی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کل کی کامیابی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، در ایک ہی ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے، انسان سب کچھ پا کے بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے بھی انسان بآسانی صبر کے گھونٹ پی کے گزر جاتا ہے۔
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں ہر اس غم سے جو خاموشی سے دل کو کھا جاتا ہے۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس محبت کو نکال دے جو میری اور تیری محبت کے بیچ آڑ بنے، آمین۔ بھائی کی وفا شادی کے بعد پتہ چلتی ہے، دوست کی وفا مصیبت میں پتہ چلتی ہے، اولاد کی وفا بڑھاپے میں پتہ چلتی ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک درس فنا ہے، پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ کسی دوسرے شخص کو آپ سب سے اعلیٰ چیز یہی دے سکتے ہیں کہ آپ اس کے پریشان ذہن میں ایک پرسکون خیال بن کر رہیں۔ دنیا کے کسی معاملے میں وکالت کرنے والوں کو بڑے انعام ملتے ہیں، تو کیا اللہ کے دین کی وکالت کرنے والوں کو اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ بے شک اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب چاند ستاروں کی طرح روشن کر دے، آمین۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ بیٹیاں ایسا بھی سہارا بن جاتی ہیں۔ پرندے چومنے آتے ہیں میرے ہاتھوں کو، کوئی تو ہے جو سمجھتا ہے میری باتوں کو۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ اے میرے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج ہی دیتا ہے، وہ ہمیں دکھ میں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کا فن سکھاتے ہیں، گھونسلے بنانے کا نہیں۔ محبت اور عزت کے لیے جھک جائیں، لیکن جھک کر محبت اور عزت نہ مانگیں۔ بے شک وہ شخص ویران گھر کی مانند ہے جس کے سینے میں قرآن کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہ ہو۔ لوگ ہماری تعریف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خفیہ گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہم پر احسان ان لوگوں کا نہیں ہے جو ہماری تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس ذات کا ہے جو ہماری بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا۔